بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی قاعدہ تختی نمبر 16 تشدید بعد حرف مدہ۔ تشدید بعد حروف مدہ کا مطلب کیا ہے کہ مد لازم کلمی مثقل کہ حرف مدہ کے بعد شد اسی کلمہ میں ہو، تو یہ اس کی ساری مثالیں ہیں، یہ اس کا اجرا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آخر میں ایک دو جگہ مد متصل ہے، ورنہ باقی سب میں کیا ہے؟ مد لازم کلمی مثقل۔ ہاں ٹھیک ہے جی۔ اب الف لام میم میں کئی مد متصل کہہ دیتے ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ الف لام مد لازم حرفی مثقل، میم مد لازم حرفی مخفف، دو مدیں ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کا علیحدہ علیحدہ نام یاد رہ جائے گا اس کا بھی۔ جی اس کے ہجا کا طریقہ ایک عام مشہور ہے، جیسے پہلے حرکات کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں۔ ہمارے استاد محترم قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے پڑھایا کرتے تھے، اور یہ طریقہ بھی کتابی طریقہ ہے، یعنی اساتذہ سے اکابرین سے چلا آ رہا ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے، آج کل کے اعتبار سے بچوں کو سمجھانا بہت آسان ہے۔ حرف کے ساتھ نام لیا حرکت کا، پھر اس کے ساتھ جیسے لاد کے اوپر کیا ہے؟ الف کے اوپر کیا ہے؟ مد، آگے کیا ہے؟ لام۔ یہ 5 نام لیں گے، پھر اس کے بعد اس کو جب ملائیں گے تو شد کے ٹھہراؤ کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ ہم نے لام کا نام لے لیا نا، ٹھیک ہے۔ تو شد کا نام نہیں لیا، لیکن جب ہم پڑھیں گے تو ادائیگی میں شد آ جائے گی، پھر لام دو زبر لام، سمجھ گئے جی؟ تو ساری تختی کی یہی ہدایت ہے، چند حروف کا ہجا کریں گے، ٹھیک ہے۔ واد زبر الف مد لام وال، لام دو زبر لن، واللن، وقف واللہ، لا۔ تو مد لازم کلمی مثقل، وقف بالابدال، دو زبر کو الف سے بدلا، زیادہ لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اگلے حرف پر اسی طرح ہجا ہے، تو توجہ، دابتن، وقف دابن، حاجک، حاجک، حاجوک، یہ دابہ میں وقف بالابدال، دو اپنا گول تا کو ہاتھ سے بدلا، آگے وقف بالاسکان، یہاں وقف بالاسکان حاجوک، جب جوک، یہ مد کون سی ہے؟ مد عارض وقفی، شاباش۔ لغو، اس کا جی لغو دو ہے، لغو، ایک غلطی اس میں کیا ہوتی ہے؟ لغو، یہ الف بری کر دیتے ہیں، تو مد آخر تک کیا ہو جائے گی؟ پور پڑ جائے گی۔ لغو لونا، لغولون، جی اس میں اب 2 شد ہیں، واو زبر و،
لام زبر ضاد لو شد پڑھیں گے لو ولو دو دفعہ شد آگے ضاد زبر الف مد لام ضال ٹھیک ہے ابھی آگے تو نہیں پڑھا گئی وَلَوْ لام زیر یالی وَلَوْ نون زبنا ولو ضالين تو بس اوقات واد کی شد چھوڑ جاتی اور اکثر اوقات لام کی شد چھوڑ جاتی ہے ضالین یوں یہ غلط ہوتا ہے مکہ میں پھر مد بھی ہوگی مد عارض وقفی یہ اتحاجون اس کے ہجے میں بڑے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کوئی مشکل نہیں صرف اس میں یہ کہ دو مدیں آ گئی کتنی آ گئی دو مدیں دونوں مدیں لازم کلمی مثقل ہیں اچھا اب دو مدوں کی وجہ سے کام لمبا ہو گیا تو اس لیے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے تو سمجھتے کہ اس کا ہجہ مشکل ہے ہجہ بالکل سیم ہے جیسے پہلے پڑھ چکے حمزہ زبر ا تابیتو اتو حا زبر الف مد جیم اب جیسے حاج کا حاجو کا پڑھے سیم ٹھیک ہے اتو حاج جیم پیش واو مد نون اب ایک اور ایکسٹرا بات آ گیا غنہ بھی ہوگا پہلے صرف شد تھی اب غنہ بھی ہوگا ٹھیک ہے نون زیر یعنی اب دونوں مد بھی کریں گے ایک غنہ بھی کریں گے توجہ نی نہیں ناک پہ آواز نہ جائے نی اور لمبا بھی نہیں کرنا یہ غلطی بھی اکثر ہوتی ہے جی وَلَا تَحَاضُّونَ جی ضاد کی شد کا خیال کھڑی زبر کا ہجہ دونوں جگہ ایک ہی جیسے میں اگلے کا ہجہ کروا رہا ہوں واو زبر صاد واو جی اب یہاں پر پہلے 5 نام آتے تھے نا اب اس میں 4 ہو جائیں گے ایک کھڑی زبر کے اندر مدہ آ جائے گا صاد کھڑی زبر مد فا صوف تو 4 نام ہے ٹھیک ہے وصوف فا کھڑی زبر فا وصوف فا تازیتی وصوفاتی وقف کریں گے تو مد عارض وقفی بھی ہوگی وقف الاسکان وصوفات جی
اگلی جو مثال ہے دونوں میں سیم، ایک مد متصل ہے، دوسری مد لازم کلمی مثقل ہے، ٹھیک۔ اب اس کے اندر ہجا کرتے وقت بھی اور ملا کر پڑھتے ہوئے بھی تا زیر صاد تیوس، یہ خیال رکھنا ہے، تا زیر صاد تیس یوں نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگلی مثال میں تا زیر تو تیو تیو تیت، یہ تیت تا کی دونوں جگہ تا بن جائے گا، اس کا خیال فرمانا، ٹھیک ہے۔ جا تیوس خاتو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى تو ہجا اسی طریقے سے کریں گے۔ دیکھو یہ شد کا ٹھہراؤ اور یہ چیزیں اگر ہجا کرتے وقت نہ رہیں تو بھئی رواں میں پھر کیسے رہیں گے، ہیں جی۔ رواں تو بھئی مکمل عمارت ہے، تعمیر ہو گئی ہے جی، اور ہجا کیا ہے، ایک ایک اینٹ کو ہیں جی سلجھا کے سمجھا کے رکھنا تاکہ ٹیڑھی نہ ہو، بعد میں پھر مسئلہ ہوگا سیدھا کرتے ہوئے۔ تو اس لیے بیس یہ ہے اس کو سیدھا کر کے رکھنا ہے جی، سیمنٹ صحیح لگانا اور اینٹ کو سیدھا رکھنا، بعد میں پھر سیدھا کریں گے تو ٹوٹے گی بھئی۔ تو اس لیے ابھی سے مشق کرنی ہے، ہجا میں جو ہے کمزوری بالکل نہیں ہونی چاہیے، کوشش کریں گے، مشق کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔